السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمدللہ ہم الناجحون پلیٹ فارم سے مختلف علمی رسائل کی شروحات کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اسی سلسلے میں ہم ایک مجلس میں شیخ عبدالرزاق البدر حافظہ اللہ کی مختصر کتاب یا رسالہ عشر یجری ثوابها بعد الممات، اس کا مختصر شرح یا تعلیق کر چکے ہیں. تو ابھی اسی سلسلے کی دوسری ہماری مجلس ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ مجلس میں ہم بقیہ وہ اعمال مکمل کریں گے جو کہ فوت ہو جانے کے بعد بھی انسان کے نیک اعمال کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، اس کے عمل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. تو شیخ حافظہ اللہ کہتے ہیں العمل الخامس، پانچواں عمل بناء المساجد، مسجدیں بنانے کا ہے. فقد تقدم فی حدیث عن انس بن مالک و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بنا مسجدہ. تو جو ابتدائی مقدمہ میں احادیث ذکر کی گئی ان میں سے سب سے پہلی حدیث اور اس کے بعد دوسری حدیث، دونوں میں اس بات کا ذکر ہوا کہ جو اعمال فوت ہونے کے بعد فائدہ دیتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بنا مسجدہ، کہ کوئی مسجد بنائی جائے، کوئی مسجد بنائے جو ہے اس کو تعمیر کیا جائے. تو مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں انہیں بیوت اللہ قرار دیا ہے. تو ان گھروں کو بنانا یا اس کا کچھ حصہ بنانا یا کسی بھی قسم کا اس میں تعاون کرنا وہ اس عمل میں شامل ہے، اور یہ انسان کو کل قبر کے اندر جو ہے وہ اعمال میں بڑھوتری کا فائدہ دے گا. تو شیخ فرماتے ہیں کہ فالمساجد ہی احب البقاع الی اللہ تعالی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ٹکڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کے گھر ہیں، جو مساجد ہیں. کما دلت علیہ النصوص الشرعیہ، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ جو جگہ ہیں وہ اس کی مساجد ہیں، اس کی عبادت کی جگہ ہیں. اور اس کے مقابل پھر فرمایا کہ بدترین جگہ کون سی ہیں، وہ بازار ہیں، کیونکہ وہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہاں پہ خیانت، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا زیادہ عام ہے بمقابل مساجد کے. تو اس لیے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ جو ہے اللہ کو ناپسند ہے، اور یہ پسندیدہ ترین ہے. اور اب اس میں شامل کیا ہے، والعنایت بها وعمارتها من علامات الایمان. ٹھیک ہے، اس کی تعمیر کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، کہ جو ان مساجد کو جو ہے تعمیر کرتا ہے
وہی ہے جو کہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جو عمل جو ہے جو بہت اچھا ہو یا اس کی طرف ترغیب دینی ہو تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ صیغہ اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو یہاں پہ بھی یہ استعمال کیا تو مراد یہ ہے کہ وہ ایمان کے لحاظ سے مضبوط ترین ہے۔ اب یہ عمارت سے مراد کیا ہے؟ والمقصود بعمارت المساجد امران، دو چیزیں ہیں، ایک حصی چیز ہے اور ایک جو ہے وہ معنوی چیز ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں الامر الاول العمارت الحسیہ، اس کی حصی جو عمارت جو اس کی تعمیر ہے اس میں حصہ لینا، اور اس میں کیا کیا شامل ہے؟ وذالک ببناء المساجد، یہ اس میں شامل ہے مسجدوں کو بنانا، وصیانتها، اس کی مرمت وغیرہ کرنا، وتوسیعها، اس کو کھلا کرنا بڑھانا، وترمیمها، اس میں کوئی تبدیلی کرنا، وتحیۃ مرافقها، ٹھیک ہے، اس کے جو ہے وہ رستے جو بھی اس کے گزرگاہیں یا اس کے صحن اس کو جو ہے وہ صحیح کرنا، وغیرہ ذالک، اس طرح کے باقی کام جیسے آج کل ہم مساجد میں دیکھیں تو مسجد کی لائٹیں لگوا دینا، مسجد کے اندر جو ہے پنکھے لگوانا، اے سی لگوانا، اس کی بجلی کا اہتمام کرنا، اس کے لیے پانی کا اہتمام کرنا، پانی کے کولر رکھوا دینا، اس کی ٹوٹیاں لگوا دینا، کوئی بھی ایسا کام جس سے جو مسجد میں آنے والے نمازی ہیں ان کو سہولت ملتی ہو اور مسجد جو ہے وہ زیادہ جو ہے اس میں نمازی آتے ہوں یا نمازیوں کے لیے آسانی ہوتی ہو، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ اس میں اسی قسم کی عمارت میں شامل ہے۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ والامر الثانی العمارت المعنویہ، کہ اس کی معنوی تعمیر، اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کو آباد کرنا اور اس کی رونقوں کو بحال رکھنا۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ وذالک باقامۃ الصلاۃ، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہاں پہ 5 وقت کی نمازوں کا جو ہے وہ قائم ہونا اور ان میں لوگوں کا موجود ہونا، کیونکہ یہ فرض عین ہے جو اکثر علماء کے نزدیک کہ مسجد میں آ کے مردوں کا نماز پڑھنا، تو اس لیے ہی ہے کہ مسجد جو ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ عبادت گاہ ہے، ان کا وہاں پہ جمع ہونا جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کے ایمان کی علامت ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ نمازی ہیں، ایمان پہ قائم و دائم ہیں۔ تو پھر اسی طرح وہاں پہ قراءۃ القرآن، قرآن کی قراءت کرنا، اس میں قرآن کو تعلیم ہر قسم کی شامل ہے، خیرکم من علم القرآن جو ہے وہ اس میں شامل ہے، تعلیم اس کی، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا سیکھنا، اس کو یاد کرنا، اس کی تفسیر سیکھنا، اس کے معانی سیکھنا، اس کی ہر چیز جو ہے اس کو سیکھنا جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ وَأَحْيَاءَ مَجَالِسُ الذِّكْرِ وَالْعِلْمِ، اور یہاں پہ ذکر اور علم کے مجالس کا جو ہے احیاء کرنا، ان کو قائم و دائم کرنا۔ یعنی کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ علمی مجالس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ کچھ سیکھا جاتا ہے، کوئی کتاب کی قرأت ہو رہی ہے، کوئی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، کوئی عقیدے کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کوئی سیرت بیان کی جا رہی ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، کوئی فقہ اصول فقہ کی جو ہے وہ بحوث ہو رہی ہیں، تو یہ ہیں علمی مجالس۔ اور وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف لائے، یعنی مسجد نبوی میں، تو وہاں پہ مجالس ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی جو ہے وہ باغات قرار دیا، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا فاذکروا، کہ جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو وہاں سے کوئی پھول توڑ لو، وہاں سے کوئی جو ہے ذکر کا حصہ تم لے لو۔ تو علم، اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی مجلس میں مسجد میں تشریف لائے تو وہاں پہ علم اور ذکر دونوں کی مجالس ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ علم والی مجالس کو پسند فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ پیچھے بھی ہم ذکر کر کے آئے کہ علم والے جو لوگ ہیں وہ صرف اپنا فائدہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ آگے لوگوں کو بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو ذکر کرنے والا ہے وہ صرف اپنی ذات کو فائدہ دینے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی ذکر کی جو مجالس ہیں ان کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، جیسا کہ حدیث آتی ہے مسند دارمی میں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا عمر فاروق نے ان کو مقرر کیا گورنر، یا بعض روایات کے مطابق قاضی بنایا کوفہ کا، اور دوسری طرف سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے جو ہیں وہ فقیہ تھے، وہاں پہ لوگوں کو مسائل وہ بتایا کرتے تھے، اور اسی طرح ابو موسیٰ اشعری لیٹ ایمان لے کے آئے، عبداللہ ابن مسعود جلدی لے کے آئے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ ملازمت ان کی زیادہ تھی۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے کیا دیکھا کہ کوفہ کی مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنے سامنے جو ہے وہ کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، یا بعض روایت کے مطابق گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں،
اور اس پہ وہ مل کے بیٹھے ہیں، تو ایک آ کے کہتا ہے کہ ابھی مثال کے طور پہ 100 بار اللہ اکبر پڑھو، وہ سارے گن کے اللہ اکبر پڑھنے لگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی سبحان اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو مل کے، یعنی پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اس طرح جو ہے وہ اذکار کر رہے ہیں۔ وہ موسیٰ عشری نے ان کو دیکھا تو ان کو تعجب ہوا، ان کو یہ چیز اچھی نہ لگی، تو وہ فوری طور پہ جو ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے گھر گئے اور ان کا انتظار کرنے لگے۔ یہ رات کا وقت تھا، فجر کی نماز کا وقت قریب تھا۔ فجر سے پہلے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ بھی ان کو پتا تھا کہ تہجد قائم کرنے والے ہیں، اس لیے وہ گئے، تو وہ باہر نکلے تو ابو موسیٰ اشعری نے سلام کیا اور کہا کہ ابو عبد الرحمن، میں نے آج ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ کہا جی کیا دیکھا آپ نے؟ کہا کہ میں نے اس طرح کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اس طرح ذکر کر رہے ہیں، تو مجھے تو یہ چیز بڑی عجیب لگی، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں، اس کی کوئی تائید یا تردید کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لے چلو وہاں پہ۔ وہاں پہ گئے تو ان کو جب عبداللہ بن مسعود نے دیکھا تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کے کپڑے ابھی جو ہیں وہ بوسیدہ نہیں ہوئے، اور تم لوگوں نے یہ بدعت شروع کر دی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا تو مقصد نیک ہے، ہم تو جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ جس چیز پہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید نہ ہو، صحابہ کرام نے وہ عمل نہیں کیا، وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ مفہوماً میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جتنے اس قسم کے ذکر کرنے والے تھے وہ سب کے سب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے خروج کیا، خوارج کا جو گروہ ان کے خلاف کھڑا ہوا، یہ سب کے سب اس میں شامل تھے، کیونکہ انہوں نے دین کی تشریح اپنی طرف سے کی تھی، وہ نہیں کی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تھی۔ تو یہ ذکر جو ہے وہ اجتماعی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بعض صورتوں کے علاوہ، جیسے جمعہ جو ہے یہ مجلس ذکر بھی ہے، مجلس علم بھی ہے، یہ جائز ہے، اور اسی طرح نماز جو ہے یہ مجلس ذکر ہے، اور نماز کے بعد بیٹھ کے اپنا اپنا ذکر ایک جگہ پہ بیٹھ کے کرتے رہنا یہ مجلس ذکر ہے، لیکن یہ اجتماعی نہیں ہے، اس لیے اجتماعی دعا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ بہرحال بات آگے نکل گئی۔ تو اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں، آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں فرماتے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ فی بیوت گھروں میں، اذن اللہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان ترفع کہ بلند کیا جائے، وہ یذکر اور ذکر کیا جائے، فیہا اسمہ اس کے نام کو، یسبح له فیہا بالغدو والآصال اور اس کی تسبیح بیان کی جائے صبح و شام۔ تو یہ اب اس سے کیا مراد ہے بیوتن سے؟ تو ابن کثیر رحمہ اللہ یہاں پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول لے کے آئے ہیں کہ یہاں مراد اللہ کی مساجد ہیں، کہ بیوتن نکرہ ہے، لیکن یہ اصل میں مراد کیا ہے اس سے مراد جو ہے بیوت اللہ ہے، اللہ کے گھر ہیں، اور وہ اللہ کے گھر کون سے ہیں؟ وہ مساجد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت، اصل میں شیخ نے جو ہے ادھر عمارت المعنویہ کی استدلال کیا ہے کہ یہ بھی مسجد بنانے کے عمل میں شامل ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کیا جائے، وہاں پہ اللہ کا نام بلند کیا جائے، ذکر کیا جائے، ذکر کی بلند ترین جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ نماز ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا نام جو ہے اس کو بلند کیا جائے، تسبیح بیان کی جائے۔ اس کے لیے علم لینا ضروری ہے، کیونکہ علم جب تک نہیں ہوگا، قرآن جب تک یاد نہیں ہوگا، قرآن کی تفسیر تشریح معلوم نہیں ہوگی، تو علم جو ہے اس وقت تک درست نہیں ہوگا، اور پھر آپ کو درست طریقے سے تسبیح کا، تکبیر کا، تحلیل کا، ذکر کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی فضیلت میں کہتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا نام اور اللہ کی تسبیح مساجد میں بیان کرتے ہیں، مساجد کو عبادت کرتے ہیں، کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو اپنی تجارت، نہ ان کو ان کے عمل سے ہٹا پاتی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ خرید و فروخت، کہ وہ اللہ کے ذکر سے رک جائیں، اور وہ اقام الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو فمن بنى مسجدا لتقام فیہ الصلاۃ،
تو جس نے مسجد کی اس طرح سے جو ہے وہ تعمیر کی کہ اس میں نماز قائم کی، وَيُتْلَى فِيهِ الْقُرْآنُ، اس میں اس نے تلاوت کی قرآن کی، وَيُذْكَرَ فِيهِ الرحمن، اور رحمان کا ذکر کیا گیا، وَيُنْشَرَ فِيهِ العلم، اور اس میں علم کو نشر کیا گیا، وَيَجْتَمِعَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبِرِّ وَالصِّلَةِ، اور مسلمانوں کو جمع کیا گیا خیر کے کام پہ، نیکی پہ، ٹھیک ہے، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَظِيمَةِ فَإِنَّ أَجْرَ جَمِيعِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ وَصَوَابَهَا سترجع لمن بناہ، تو اس کا بھی ثواب اس کی طرف لوٹ کے جائے گا جس نے اس مسجد کو بنایا فی حیاتی، اپنی زندگی میں، وبعد مماتہ، اور اپنی موت کے بعد، وہذا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو یہ اللہ کا جو ہے وہ فضل ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کر دے۔ تو یہاں پہ جو معنوی لحاظ سے ہے وہ مسجد کا امام اور خطیب بھی اس میں داخل ہے، یا مسجد میں جو مدرس ہے کہ اس کی جو ہے وہ رونق بڑھانے کے لیے محنت کرتا ہے، نماز کے بعد دروس دیتا ہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو نماز مسجد میں پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، محلے میں پھرتا ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے، بچوں کو قرآن مجید پڑھاتا ہے، انہیں نماز سکھاتا ہے، لوگوں کی مسجد سے محبت بڑھاتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ صح ایضا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل عظیم آخر لمن بنا مسجدا، جس نے مسجد بنائی، فقال من بنا مسجدا یبتغی به وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے بھی جو ہے وہ مسجد بنائی، ٹھیک ہے جی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ کے چہرے کو راضی کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر جو ہے وہ بنا دیا اللہ نے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ تو مسجد بنانا بہت عظیم عمل ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ درست جو ہے وہ نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی فساد یا خرابی یا فرقہ واریت یا غلط مقاصد بدعات کی نشر و اشاعت کے لیے مسجد بنائیں گے تو الٹا وبال بن جائے۔ مسجد ضرار جو ہے اس کی مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس کو آپ جا کے گرائیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے اس مسجد کو گرایا، اور اللہ نے اس کو مسجد ضرار، نقصان دینے والی مسجد قرار دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جو ہے اخلاص نیت یہ بہت ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ واجر بناء المساجد یشمل من بنا مسجدا کاملا بنفسی، جس سے پوری مسجد بنائی وہ بھی اس میں شامل ہے، ومن شارک غیرہ ببنائہ، اور جو اس کے علاوہ اس میں شریک ہوا بنانے کے علاوہ وہ بھی اس میں شامل ہے، ولو کانت المشارکۃ یسیرہ، چاہے اس کی جو شرکت ہے وہ بہت تھوڑی قسم کی ہو۔ اور پھر اس کے بعد حدیث لے کے آئے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ کمفحص قطات او اصغر بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی، تو مفحص قطات پرندے کا جو گھونسلہ ہوتا ہے اس کو کہا، او اصغر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد میں جو ہے وہ حصہ لیا، مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مساجد بنانے میں خود حصہ لیا، مسجد قباء اور مسجد نبوی۔ اور مسجد نبوی کی تعمیر میں اللہ کے نبی اس طرح شریک تھے جیسے عام مزدور شریک ہوتا ہے، آپ مٹی ڈھوتے رہے، آپ پتھر اٹھاتے رہے، اس موقع پہ صحابہ آپ کو دیکھ کے پرجوش ہو کے کام کرتے رہے۔ اللہ کے نبی جو ہے وہ اشعار پڑھتے رہے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ جو ہے وہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین دونوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ مسجد کی جو ہے وہ بنانے کی فضیلت ہے۔ تو مسجد کی معنوی اور حصی تعمیر دونوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل ہونے کی توفیق دے۔ جس کو اللہ نے پوری صلاحیت دی ہے کہ وہ مکمل مسجد تعمیر کرے، وہ اللہ کرے کہ ہم وہ تعمیر کرنے والے بنے، ورنہ کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے ضرور ڈالنا چاہیے، کم از کم یہ حصہ ہمارا ضرور باقی رہے کہ ہم مسجد میں نماز ادا کریں، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ابھی مساجد کے اندر جو ہے وہ فنڈ دینا، اس کی بجلی کے بل ادا کرنا، اس کے اخراجات کو برداشت کرنا، اس کے امام، مؤذن اور خادم کا خرچہ اٹھانا، تو یہ سب جو ہے یہ بھی مسجد کی تعمیر میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا ہے العمل السادس، چھٹا جو عمل ہے وہ ہے طباعت المصاحف، قرآن مجید کے نسخے جو ہیں ان کی طباعت کرنا، ان کو پرنٹ کرنا۔
تو یہ بھی پہلی حدیث میں اور حدیث ابو ہریرہ دونوں میں اس کا ذکر ہوا، انس بن مالک والی حدیث میں بھی جو 7 اعمال ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی جس میں باقی اعمال کا ذکر ہے۔ تو کیا کہا کہ او ورث مصحفا، یا اس نے اپنے پیچھے جو چھوڑا وہ کیا تھا؟ مصحف تھا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ توریث المصحف یشمل تخلیفہ للورثہ من اہلہ لیقرؤوا وینتفعوا به، ويشمل ايضا طباعة المصاحف وتوزيعها ووقفها في المساجد ودور العلم يستفيد منها المسلمون۔ اس میں وہ سب کچھ شامل ہے کہ اس سے لوگ بعد میں قرات کریں، اس سے پڑھیں، اس کی جو ہے پرنٹنگ کا انتظام کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو تقسیم کرنے کا انتظام کریں، اسے وقف کریں، مساجد میں رکھیں، علمی حلقات میں جو ہے وہ تقسیم کریں، ٹھیک ہے، تاکہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کی بہترین مثال آج کل اللہ تعالیٰ قبول کرے مجمع ملک فہد ہے، مدینہ تو رسول میں قائم و دائم ہے، جہاں سے ایک تو قرآن مجید کے نسخے طبع ہوتے ہیں، دوسرا تفاسیر مختصر اور ترجمہ کتنی ہی زبانوں میں طبع ہوتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ کئی ہزار نسخے تقسیم کیے جاتے ہیں اور حاجیوں کو دیے جاتے ہیں، مساجد میں رکھے جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ملک فہد کو جو ہے وہ اس کا اجر نصیب فرمائے، جو اس کے بعد جتنے جو ہے وہ بادشاہ آئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو انتہائی مہنگا اگرچہ کام ہے لیکن وہ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے فائدہ کیا ہوا؟ ایک تو قرآن مجید کی طباعت کا معیار بلند ہوا، اور ایک ہی نسخے پہ جو ہے وہ اتفاق ہونے لگ گیا۔ اب تقریباً ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ ایک ہی طرح کا قرآن جو ہے پورے عالم اسلام میں ہوتا ہے، جو 15 لائنی ایک ہی نسخہ ہے، جس میں جو ہے وہ جو کتابت ہے وہ خط عثمانی کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق قرآن مجید تقسیم ہوتا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ امت کا اتفاق ہوتا جا رہا ہے۔ تو فَكُلُّ مَن يَقْرَأْ آيَةً مِّنْ هَذِهِ الْمَصَاحِفِ أَوْ يَتَدَبَّرَهَا أَوْ يَعْمَلُ بِهَا فِيهَا مِنْ هِدَايَاتٍ فَإِنَّ الْأَجْرَ الْعَظِيمَ سَيَرْجِعُ لِمَنْ وَرَّثَ هَذَا الْمُصْحَفَ۔ تو اس میں جو ہے قرآن کی آیات جو لکھی ہیں، جو ان پہ غور و فکر کرے گا، جو پڑھے گا، تو جو ان پہ عمل کرے گا تو اس کے لیے عظیم اجر ہے، اور یہ اس کو جس نے اس کو جو ہے مصحف کو چھوڑا، اس کو جو ہے وقف کیا، اس کے لیے یہ اجر ہوگا۔ تو اس میں تفسیریں بھی شامل ہیں، لیکن وہ تفسیر وہ ہونی چاہیے جو منہج سلف کے مطابق، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، صحابہ کے اقوال سے مزین ہو، تابعین کے اقوال سے جو ہے بری ہوئی ہو، تو وہی تفسیریں جو ہے وہ سلف ہے، اور تفسیر جو ہے وہ درست قسم کی ہے۔ اس کے بعد آگے اگلا جو عمل آیا وہ ہے العمل الصابع تربیت الابناء علی الصلاح، اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ نیکی پہ کرنا۔ یہ انتہائی اہم جو ہے وہ عمل ہے، بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ عمل جو ہے وہ اس کے بعد علم حاصل اور علم کی نشر و اشاعت کے بعد سب سے اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وهذا العمل قد ورد ذکرہ فی جمیع احادیث الباب المتقدمہ۔ تو فرماتے ہیں شیخ بدر کہ یہ جو جتنی احادیث گزری ہیں ان سب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ويدل هذا على اہمیت البالغہ، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ فإن تربیت الابناء وحسن تأدیبہم، کہ ان کی درست طریقے سے تربیت کرنا، انہیں صحیح آداب سکھانا، والحرص علی تنشئتہم علی التقوی والصلاح، اور ان کو نیکی پہ اور تقوی کے رستے پہ چلانا، یعد من اہم الواجبات التي ينبغي علی المسلم ان يرعاها، تو یہ مسلمان کے لیے سب سے اہم ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ کام جو ہے وہ کرے۔ وہ من جملۃ الامانات العظیمہ، تو یہ عظیم امانتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپی ہیں، بحفظها، کہ ہم اس کا جو ہے وہ حفظ کا خیال کریں، اس کی یعنی حفاظت کریں اس امانت کی، کما قال فی وصف المؤمنین، جیسے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا کہ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کی اور اپنے جو وعدے ہیں ان کی جو ہے نگرانی کرتے ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں۔ وذلك لأن صلاح الابناء صلاح المجتمعات والاسر والبلاد، کہ اگر آپ اپنی اولادوں کی تربیت ٹھیک کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ سوسائٹی کو ٹھیک کر رہے ہیں، اسے نیکی پہ چلا رہے ہیں، آپ فیملی کو ٹھیک کر رہے ہیں، آپ ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو جب ایک اکائی سے شروع ہوتا ہے نا، ایک فرد جو ہے وہ اکائی ہے، تو ایک فرد جب درست ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم
جو ہے وہ اس کے ارد گرد کے کچھ لوگ اب درست ہوں گے، وہ کم از کم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو ہے متاثر کرے گا، اسی سے پھر آگے خاندان بنتا ہے، اور خاندانوں سے آگے جو ہے وہ قبائل بنتے ہیں، قبائل سے آگے جو ہے وہ شہر بنتے ہیں، شہروں سے آگے ملک بنتے ہیں، تو ایسے ہی جو ہے وہ نیکی اور صلاحیت جو ہے وہ نیکی کی وہ بڑھتی ہے، اور شر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ وَمِن ثمرات صلاحہم، اور اس طرح جو ہے اولاد کی صحیح تربیت کے پھل کیا ہے؟ ان یکونوا بررۃ لآبائہم فی حیاتہم وبعد مماتہم، کہ وہ اولاد جو ہے اپنی زندگی میں بھی اور بعد موت میں بھی ان کے لیے جو ہے نیکی کا باعث بنتے ہیں۔ اب دیکھیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، پیچھے حدیث گزر چکی کہ وہ کیونکہ اللہ کے نبی کے مجالس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دیتے تو مجھے فخر محسوس ہوتا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بن العاص، جنہوں نے اپنے والد عمر بن العاص سے پہلے اسلام قبول کر لیا، اب ان کی شکایت لگانے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس عمر بن العاص، اور کیا شکایت لگا رہے ہیں کہ نیکی بہت زیادہ کرتا ہے، دنیا سے دھیان ہی ہٹ چکا ہے، اس کا ضروری چیزوں سے بھی دھیان ہٹ گیا ہے، کھانا پینا نہیں کرتا، بیوی کو وقت نہیں دیتا، روزگار کا کوئی اہتمام نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عمر بن العاص کو سمجھایا، تو ایسی یہ ہے تربیت اصل۔ اور عبداللہ ابن عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم رات کے قیام پہ مستقل ہو جاؤ تو تم بہت نیک آدمی ہو۔ اور بعض روایات کے مطابق جب سیدنا عمر کی شہادت کا وقت قریب تھا، یعنی کہ جب ان پہ حملہ ہو چکا، تو ان سے پوچھا گیا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ اگر عبداللہ میرا بیٹا نہ ہوتا تو میں اس کو اپنا خلیفہ بنا دیتا۔ اور اللہ کے نبی کی سنت پہ حریص، اس قدر حریص کہ کوئی اور صحابی اس قدر حریص نہیں تھا۔ جہاں پہ اللہ کے نبی بیٹھے وہاں پہ بیٹھے، جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے وہاں پہ کھڑے ہوئے، جہاں جس رستے سے آپ نے سفر کیا وہاں سفر کیا، جہاں پہ آپ نے قضائے حاجت کی اسی جگہ پہ جا کے قضائے حاجت کی۔ تو یہ ہے نیک اولاد کا فائدہ۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کا بیٹا عبد الملک، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن چکے ہیں، سلمان بن عبد الملک کا جنازہ پڑھا جا چکا ہے، قبر پہ کھڑے ہیں، سواری پیش کی جاتی ہے، اور سواری کون سی ہے؟ جو اس سے پہلے کے خلیفہ کی تھی۔ بیٹھنے لگتے ہیں تو عبد الملک سامنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا جی آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں، اور یہ صحیح نفقہ سے آپ کے پاس بیت المال کے صحیح مال سے پہنچا ہے کہ نہیں، یہ سواری؟ کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا کیوں بیٹھتے؟ فوراً روک دیا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے بعض لوگوں نے کچھ لوگوں پہ ظلم کر کے ان کی کچھ مال جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ عمر بن عبدالعزیز اب تھکے ہوئے ہیں، تدفین کے سارے مراحل کو مکمل کیا ہے، آرام کرنے لگے ہیں۔ عبد الملک نے کہا کہ ابا جان آپ نے وہ سارا لوگوں کو ان کا حق دلا دیا؟ کہا ابھی تو میں خلیفہ بناؤں، ابھی دیکھوں گا۔ کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ تو یہ نیک بیٹے کا جو ہے فائدہ ہوتا ہے، اور یہی پھر نیک بیٹے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب فوت ہونے لگے تو مال پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا، بعض روایات کے مطابق 6 درم چھوڑے، لیکن چونکہ اولاد کی تربیت درست کی تھی تو ان سے پہلے جو خلفاء گزرے وہ کچھ عرصے کے بعد فقیر اور محتاج نظر آتے تھے، جبکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اولاد جو ہے وہ مالدار قسم کی بھی تھی اور نیک بھی تھی، کیونکہ ان کو تربیت درست کی گئی تھی ان کی۔ اچھا جی، اس کے بعد فَيَدْعُونَ لَهُم بِالْخَيْرِ، اگر نیک اولاد ہوگی تو والد کو بھی نیکی کی طرف مائل کرے گی۔ وَيَسْأَلُونَ اللَّهُ لَهُمُ الْمَغْفِرَةَ وَالرَّحْمَةَ، اور ان کے جانے کے بعد اللہ سے ان کے لیے مغفرت اور خیر رحمت کا سوال بھی کریں گے۔ وَهَذَا مِمَّا يَنْتَفَعُ بِهِ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ، اور اسی کا میت کو قبر میں جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ بل جمیع ثواب اعمالہ الصالحہ، بلکہ ایک حدیث کے مطابق جتنے نیک اعمال اولاد کرتی ہے اس کا ثواب جو ہے وہ کس کو ملتا ہے؟ وہ والدین کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ یہ کہ والدین جو ہیں وہ خود نیکی پہ موجود نہ ہوں، یا شرک کفر پہ فوت ہوئے ہوں، یا نفاق ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ان کو ان کی نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، من صلاۃ و صدقہ و بر و احسان یکون للوالدین مثلہ، تو والدین کو اس کے مثل ملتا ہے، لأنہما احسن فی تربیتہم و تعدیبہم، کیونکہ انہوں نے اس کی تربیت اور اس کو جو ہے وہ سکھانے میں، اس کو ادب آداب دین کے سکھانے میں جو ہے وہ اپنی کوششیں لگائی تھی۔
فہم السبب بعد توفیق اللہ تعالیٰ فی صلاحہم، کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد اصلاً وہی اس کو نیکی پہ چلانے والے تھے۔ آپ اپنے بیٹے کو قرآن مجید سکھائیں، وہ قرآن پڑھے، وہ نماز پڑھے، وہ سچ بولے، وہ جھوٹ سے بچے، وہ اچھا لباس شرعی پہنے، وہ جو ہے وہ اچھی مجالس میں شریک ہو، تو اس سے ایک تو آپ کی آنکھوں کو سکون ملے گا، دوسرا اس کی نیکیوں کا آپ کو ثواب ملے گا۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اولادکم من کسبکم، کہ تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہاری کمائی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اس کا یہی تمہارے اعمال ہیں اصل میں تمہاری اولاد، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ راعی ہے، اور ہر ایک تم میں سے جو ہے اس سے سوال پوچھا جائے گا جو اس کے تحت ہوگا، اور اس تحت میں سب سے پہلے بیوی اور بچے آتے ہیں۔ اور نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لترفع درجته فی الجنت فیقول انا هذا، کہ آدمی کا جنت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، تو وہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، میرا درجہ ادھر بیٹھے بٹھائے کیسے بلند ہو گیا؟ فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، یہ اس لیے کہ تمہاری اولاد نے، تمہارے بیٹے نے، تمہاری نیک اولاد نے تمہارے لیے کیا کی ہے؟ استغفار کی دعا کی ہے۔ سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ والدین کے لیے نیک اولاد کو استغفار کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھا دیا کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تم پہ اسی طرح رحم فرما جس طرح چھوٹے ہوتے انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا تھا، میرے پہ شفقت کی تھی، میرے کوتاہیوں سے جو ہے درگزر فرمایا تھا، اللہ تو بھی میرے والدین سے ایسے درگزر فرما، تو میرا رب ہے، اصل تربیت کرنے والا تو ہے، توفیق دینے والا تو ہے، جیسے مجھ سے جو ہے تو نے ابھی جو ہے وہ گناہ کو دور کیا، میرے والدین سے بھی دور کر دے، ان کی کمیاں کوتاہیاں جو ہے ان کو تو معاف فرما دے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے آج کل کے حوالے سے، کہ اولاد کی تربیت جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کی تربیت میں اور کیا کیا شامل ہے؟ اس کی تربیت میں شامل ہے کہ آپ اسے اچھے تعلیمی اداروں میں بھیجیں، یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ آکسفورڈ میں بھیجیں، آپ ان کو کیمبرج میں بھیجیں، آپ ان کو جو ہے وہ کسی اور اس طرح کے ادارے میں بھیجیں جہاں پہ وہ اپنا ایمان بھی نہ بچا پائے اور آپ کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو۔ یہ بہت ضروری نقطہ ہے، بلکہ ان کو ایسے اداروں میں بھیجیں جہاں پہ اچھے اساتذہ ہوں جو دین پہ قائم و دائم ہوں، جہاں کو ایجوکیشن نہ ہو، جہاں پہ فضول قسم کے سبجیکٹس نہ پڑھائے جا رہے ہوں، موسیقی اور اس طرح فلسفہ اور عجیب و غریب قسم کے مواد نہ پڑھائے جا رہے ہوں، مغربی فلاسفر کو نہ پڑھایا جا رہا ہو، بلکہ دین پہ فخر کرنا سکھایا جائے، دین پہ عمل کرنا سکھایا جائے، تو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ جو ہے وہ صرف اس کی آخرت برباد نہیں ہوگی، بطور والدین ہماری بھی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی جو نیکی ہے جو اب معدوم ہوتی جا رہی ہے، تو اس پہ بھی غور کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کہ بنا الدوری ووقفها، کہ ایسے جو ہے وہ گھر بنانا، ایسی جگہ بنانا جہاں پہ لوگ ٹھہر سکیں، جو محتاج ہوں، جو مسافر ہوں، جو ان کو کوئی شیلٹر نہیں ہے جن کے پاس وہ ٹھہر سکیں۔ وقد ورد هذا العمل في حديث ابي هريره رضی اللہ عنہ عند قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بیتا لابن السبیل بناه، کہ یہ حدیث ابو ہریرہ میں اس کا ذکر آیا کہ وہ گھر بنائے مسافروں کے لیے، ٹھیک ہے، جہاں پہ مسافر جو ہیں وہ ٹھہر سکیں، تو یہ حدیث ففی هذا الحدیث فضل بناء الدور ووقفها لینتفع بها المسلمون، تاکہ اس سے مسلمان جو ہیں وہ اس جگہ سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں، سواء كانوا من ابن السبیل، چاہے یہ مسافر خانے ہوں، کوئی ہوٹل وقف کیا ہو، ٹھیک ہے، مسافروں کے لیے، او طلاب العلم، یا ہاسٹل قسم کے ہوں، یا مسجد مدرسے کے ساتھ ایسی جگہ بنائی جائیں جہاں پہ طالب علم ٹھہر سکیں، او الایتام، یا یتیموں کے لیے پناہ گاہیں ہوں، او الارامل، یا بیوہ جو خواتین ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ٹھکانہ ہو، او الفقراء والمساکین، یا فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہو، فکم فی هذا الفعل من الخیر والاحسان،
تو یہ کتنا یہ کام جو ہے وہ خیر اور خوبصورت اور تحسین والا کام. اور اس میں پھر شیخ بدر نے وضاحت کی آج کل کے حوالے سے کہ يدخل في هذا العمل بناء المستشفیات العامة، اس کے اندر جو ہے وہ پبلک ہاسپٹل بنانا اس کے اندر شامل ہے، اور وقف منفعتها على المسلمین، اور اس کو وقف کرنا مسلمانوں کے منافع کے لیے، وغیر ذلك من الابنیۃ العامة، اور اسی طرح کی عام جو ہے وہ کئی جن سے لوگ فائدہ اٹھا سکے اس طرح کی چیزیں بنانا. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ رستے میں جو ہے آپ سائے والی جو ہے کوئی شیلٹر لگا دیتے ہیں، جہاں بس سٹاپ ہے وہاں پہ بینچ لگوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاسپٹل کے باہر جو ہے بینچز لگوا دیتے ہیں، ہاسپٹل کے اندر ایک جگہ بنوا دیتے ہیں جہاں پہ لوگ آرام کر سکیں، یا ہاسپٹل کے سامنے کوئی ایسی جگہ تعمیر کر دیتے ہیں جہاں پہ لوگ دور سے آئے مریضوں کے وہ رسا جو ہیں وہ آ کے ٹھہر سکیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. کل ذالک من الحسنات العظیمہ، تو یہ بڑی عظیم نیکیاں ہیں سب کے سب. التی تجری للعبد فی حیاتہ و بعد مماتہ، تو بندے کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی جو ہے اس کے وہ فائدہ دیتی ہے. ويدخل فيها ايضا، اور اس کے اندر پھر جو اور شامل ہے، من اشترى ارضا واوقفها، کوئی زمین خریدی اسے وقف کر دیا، لتكون مقابر لدفن موتى المسلمون، مسلمین کے اس میں جو ہے قبرستان بنا دیا کہ وہاں پہ مسلمان اپنے مردوں کو دفن کر سکیں. اور یہ صورتحال زیادہ تر جو ہے اب جو غیر مسلم ممالک میں مسلمان آبادیاں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ یہ اہمیت کی حامل ہیں چیزیں، کیونکہ وہاں پہ عام طور پہ پبلک مسلمانوں کے قبرستان کم ہوتے ہیں. وہاں پہ خاص کر کے اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو بہت بڑی نیکی کا کام. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے وہ کام کرنا، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ تغسیلہم و تکفینہم، ان کے غسل کا ان کے تدفین کا جو ہے وہ انتظام کرنا. وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفر لمیت قبرا فاجنہ فیہ اجری لہ من الاجر کاجر مسکن اسکنہ الی یوم القیامہ، کہ جس نے میت کے لیے قبر کھودی یا اس کے لیے جگہ دی، فاجنہ فیہ، اور اس کے تدفین کا مکمل جو ہے وہ انتظام کیا، اجری لہ من الاجر کاجر مسکن اسکنہ الی یوم القیامہ، تو اس کو اتنا ہی اجر دیا جائے گا اس کی قبر کی جگہ کے لیے. ٹھیک ہے. جیسے کہ کسی زندہ آدمی کے گھر کا جو ہے کوئی اہتمام کر دے، اور قیامت تک یہ جو ہے وہ اجر اس کو ملتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، بڑا عظیم جو ہے یہ عمل ہے اس لحاظ سے. اچھا جی. فہذا الاجر العظیم فی من دفن اخاہ المسلم متوفى فکیف بمن اوقف الارض بکاملها وقام على تجہیزها یستفید منها عموم المسلمین. تو شیخ بدر فرماتے ہیں کہ یہ قبر کھودنا جو ہے اس کے لیے جگہ دینا یہ اتنا عظیم عمل ہے، جو فوت ہو چکا ہے تو زندہ کے لیے زمین وقف کرنا، اس کے لیے مکمل طور پہ انتظام کرنا، اور اس طرح کا انتظام کرنا کہ اس سے جو ہے عام مسلمان بھی ہی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے، تو یہ کتنا عظیم عمل ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت عظیم چیز ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز بنائیں جس سے جو ہے وہ اہل علم فائدہ اٹھائیں، طلاب العلم فائدہ اٹھائیں، فقراء مساکین فائدہ اٹھائیں، نمازی حضرات فائدہ اٹھائیں. کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے. مسجد کے ساتھ ایسی آپ جو ہے وہ چھوٹی سی جگہ بنا دیں کہ ادھر نمازی دوپہر کے وقت آ کے نماز پڑھ کے لیٹ جائیں، ان کو ٹھنڈی ہوا مل جائے. تو یہ سارے کام جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اچھا جی. اس کے بعد نواں عمل جو ہے وہ بیان کیا کہ الموت مرابطۃ علی الثغور، سرحد پہ حفاظت کرتے ہوئے، ڈیوٹی دیتے ہوئے، پہرا دیتے ہوئے کسی کی جو موت آ گئی ہے تو وہ اللہ کے رستے میں شہید ہوا، اور اس کا یہ عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. تو یہ بھی آج کل مسلم ممالک میں اس حوالے سے جو ہے وہ ایسے نظریات فروغ پانے لگ گئے، اور وطن پرستی کو جو ہے اتنی ہوا دے دی گئی کہ وطن پرستی سے جو ہے دین کو نکال دیا گیا. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا مسلم بلاد جس میں مسلمان حکمران ہے اور وہاں اکثریت مسلمان کی ہے، تو اس کی فوج میں، اس کی پولیس میں ڈیوٹی کرنا، اگر آپ کی نیت درست ہے تو اس پہ آپ کے لیے ثواب ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اس میں شامل ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے اجر جو جہاد کے اور جو یہ پہرا دینے کے ہیں اس میں آپ جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے. وقد ورد هذا العمل في الحديث ابی امامۃ الباہلی
تو اس کے متعلق جو دوسری حدیث ہے وہ امام البالی کی، اس میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع تجری علیہم اجورہم بعد الموت، کہ چار ایسے لوگ ہیں جن کو اجر جو ہے موت کے بعد بھی ان کا اجر جاری رہتا ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ذکر کیا وہ کیا تھا؟ رجل مات مرابطا فی سبیل اللہ، کہ ایسا آدمی جو کہ اس حال میں فوت ہو گیا یا شہید ہو گیا یا طبی موت بھی واقع ہو گئی کہ وہ اللہ کے رستے میں جو ہے وہ پہرا دے رہا تھا، ٹھیک ہے جی، تو وہ اس میں شامل ہے۔ اس میں پولیس بھی، اس میں آرمی بھی، اس میں ایئر فورس بھی، اس میں بحریہ بھی، اس میں جتنے ایسے ادارے ہیں جو عوام کے لیے حفاظت کا کام کرتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، لیکن اس میں نیت کا درست ہونا اور وطن کی وجہ سے یہ حفاظت نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے اگر وہ اس کی نیت ہے تو اس کو یہ ثواب ملے گا۔ فإن الرباط على الثغور في سبيل الله لسد الأعداء وحراست المسلمین یعد من القربات العظیم عند اللہ عز وجل۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، انہیں دشمنوں سے جو ہے بچا کے رکھنا اور اس سرحد کی حفاظت کرنا، مسلمانوں پہ پہرا دینا، یہ اللہ کے قرب کی بہت بڑے اعمال میں سے ایک ہے۔ وَتَثْبَتْ لَهُ فَضَائِلُ عَدِيدَةٌ، اور اس کے لیے بہت سے، وَثَبَتَتْ لَهُ فَضَائِلُ الْعَدِيدَةٌ، اس کے بہت سے فضائل جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ فقد روا مسلم فی صحیحہ، تو صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، من حدیث سلیمان الفارسی، سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رباط یوم و لیلۃ، کہ جو ہے وہ ایک دن اور ایک رات کا جو یہ پہرا ہے، ٹھیک ہے جی، خیر من صیام شہر و قیام، تو یہ ایک مہینے کے روزوں سے اور پوری رات کے قیام اللیل سے، تہجد پڑھنے سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ اس کا وہ عمل جو وہ کر رہا تھا، یعنی کہ جو وہ پہرا دے رہا تھا، تو اس کا اجر اس کے ساتھ جاری رہے گا۔ وہ اجری علیہ رزقہ، اور اس اجر پہ جو ہے اس کا رزق جاری کر دیا جائے گا۔ وَأَمِنَ الْفَتَّانِ، اور وہ قبر کے فتنوں سے جو ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے گا، جو اس میں سوال پوچھے جاتے ہیں، فرشتے جو خوفناک شکل میں آتے ہیں ان سے بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا۔ تو کتنا عظیم عمل ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا بتائی کہ ایک مہینہ کوئی روزے رکھے مسلسل اور ساری رات وہ قیام کرے۔ دیکھیں اب آسان کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی عام انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سارا مہینہ روزے بھی رکھے، ساری رات قیام اللیل بھی مکمل کرے اور کوئی اور دوسرا کام نہ کرے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ صرف ایک دن اور رات وہ پہرا اگر دے رہا ہو۔ تو اس کے بعد دوسرا کیا ہے کہ پھر یہ عمل اس کا جو ہے وہ جاری و ساری رہنا، یعنی کہ جو بظاہر نظر آتا ہے کہ قیامت تک اس کا اجر جو ہے، جو فوت ہو گیا وہ عمل اس کا جاری رہے گا، اور پھر اس پہ اس کو رزق بھی جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات کہ قبر کے جو ہے وہ فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ فَأَثْبَتَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لِلْمُرَابِطِ لِلثُّغُورِ أَرْبَعَ خَصَائِص، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جو ہے وہ فضائل بتا دیے اس کے لیے۔ کیا کیا؟ الاولی ان اجر الرباط یوم فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر کامل و قیام، کہ اس کا اجر جو ہے اللہ کے رستے میں جو ہے جو یہ کھڑا ہوتا ہے، پہرا دیتا ہے، تو پورے مہینے کے جو ہے وہ روزوں سے اور قیام اللیل سے بہتر ہے۔ اور دوسری وہی چیز کہ ان اجر حسناتہ التی کان یعملها من فی حیاتہ من صلاۃ و زکوٰۃ و صیام و بر و احسان تجری لہ بعد موتہ، کہ اس کا اجر صرف وہ پہرے کا جاری نہیں رہنا، جو وہ نیکیاں کیا کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، روزے رکھتا تھا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، ویسے نیکی کے کام، ویسے جو ہے وہ حقوق العباد اچھے طریقے سے ادا کرنا، صدقات کرنا، نیکیاں کرنا، جو نفلی عبادات کرنا، نفلی صدقے دینا، وہ بھی سب اس کی موت کے بعد جاری رہیں گے۔ وَلَا تَنْقَطِعُ إِذَا مَاتَ وَهُوَ مُرَابِطٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان میں سے کوئی بھی عمل جو ہے اس کے فوت ہونے کے بعد جب وہ اللہ کے رستے میں پہرا دے رہا تھا رکے گا نہیں۔ فَيُمَنِّيهَا اللَّهُ تَعَالَى وَيُضَاعِفُهَا لَهُ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ احسان کرتا جائے گا، اضافہ کرتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، اور وہ اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہوگا۔ اتنا عظیم یہ عمل ہے۔ تو اس میں ایک تو جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے،
دوسرا مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت اور مسلمانوں کے اجتماعی امور کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنے کا پتہ چلتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس قدر عظیم عمل ہے کہ فوت ہونے کے بعد اس کے نیکی کے تمام اعمال اس کی وجہ سے جاری و ساری رہیں گے۔ اور ثالثہ اور تیسری چیز کیا ہے کہ ان رزقہ یستمر علیہ من نعیم الجنہ، کہ اس کا رزق جو ہے وہ جنت کی نعمتوں سے ہوگا، کحال الشہداء الذین قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یہ گمان نہ کرو کہ جو اللہ کے رستے میں شہید کر دیے گئے وہ مردہ ہو چکے، وہ فوت ہو چکے یا وہ میت ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ اللہ کے ہاں عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون، اور اس سے رزق جو ہے ان کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ارواح الشہداء فی طیر خضر تعلق من ثمر الجنہ، کہ جو شہداء کی روحیں ہیں یہ جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں ہوں گی، اور وہ جنت کے پھلوں یا درختوں سے کھاتی اور چرتی پھرتی، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے جابر بن عبداللہ کو کہا کہ آپ کے والد جو احد میں شہید ہو گئے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بلا حجاب گفتگو کی ہے، اور وہ جنت میں جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں جو ہے جعفر طیار، ان کو اسی لیے لقب ملا کہ وہ جنت میں اپنے پروں پہ اڑ رہے ہیں اور وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے کہ الامن من فتنۃ القبر، اور پھر قبر کے فتنے سے جو ہے اس کو محفوظ کر دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ وہ یہ فتنۃ سؤال الملکین للعبد فی قبرہ، کہ جو دو فرشتوں نے آ کے اس سے سوال پوچھنے ہوتے ہیں میت سے، وہ ان سے محفوظ ہو جائے گا، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کل المیت یختم علی عملہ الا المرابط، کہ ہر میت جو ہے وہ اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے اپنے عمل پہ ہوتا ہے، سوائے جو ہے اللہ کے رستے میں جو پیرا دے رہے ہوتے ہیں، فإنہ ینمو لہ عملہ الی یوم القیامہ، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اس کا عمل جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ وَيُؤَمَّنُ مَنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ، اور جنت اور قبر کے جو فتنے ہیں، جو سوال اس میں پوچھے جانے اس سے وہ محفوظ رہے گا۔ وَإِنَّ مِمَّا يَلْتَحِقُ بِهَذَا الْبَابِ، اور اس کے اندر جو اور چیز شامل ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ مَن يُجَاهِدُ بِمَالِهِ، تو اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے، فَيَتَصَدَّقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو شیخ بدر فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں، وَيَتَصَدَّقُ فِي أَوْجِهِ إِعْدَادِ الْقُوَّةِ وَالْإِعْدَادِ لِلْجُنُودِ الْقَائِمِينَ عَلَى حِمَايَةِ دِيَارِ الْمُسْلِمِينَ، کہ وہ جو جہاد کے گروہ تیار ہو رہے ہیں، جو فوج تیار ہو رہی ہے، ان کی تیاری کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے باقی اخراجات کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اور کس لیے کہ مسلمان ممالک کی جو ہے وہ حمایت کے لیے، تو وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ بطور شاہد لائے کہ من جہز غازیا فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے رستے میں ایک غازی، ایک مجاہد کو تیار کیا، کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجر الغازی شیئا، کہ اس کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا، اور اس غازی کے اجر میں سے ذرا بھی کمی نہیں کی دی جائے گی، اور دونوں کو جو ہے وہ برابر اجر دیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں اپنا مال بھی خرچ کرنا وہ بھی بڑا عظیم عمل ہے۔ تو شیخ کا جو اجتہاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کے بھی اعمال میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہے گا اگر اس کی نیت جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد آخری چیز جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور وہ ہے العمل العاشر الصدقات الجاریہ، کہ ایسے صدقات کرنا جو جاری و ساری رہے۔ اس میں پھر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ نیت خالص ہو۔ اگر ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، اگر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں اب جو امراء ہیں ان کا یہی طور طریقہ ہے کہ وہ بھی اپنے جو ہے جب بھی دولت خاص کما لیتے ہیں تو وہ بیماریوں کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے، لوگوں کی غربت ختم کرنے کے لیے جو ہے خرچ کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہم نے بھی کرنا ہے، تو یہ غلط ہے۔ یا اس لیے کہ ریاکاری بنے، لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے اس لیے کر رہے ہیں، تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یا اس لیے کہ لوگ بعد میں جو ہے مجھے کوئی عہدہ دے دے، کوئی جو ہے وہ مجھے منصب مل جائے، تو پھر بھی یہ عمل درست نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ جب تک نیت درست نہیں ہوگی تو پھر کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن جدعان اور حاتم طائی کی مثالیں یاد رکھنی چاہیے
کہ عبداللہ بن جدعان جو ہے مکہ کا بڑا صدقہ کرنے والا آدمی تھا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو بتلائیے کہ عبداللہ بن جدعان جو اتنا لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا؟ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تو اس کو کیسے اجر مل سکتا ہے؟ تو دنیا میں ہی ایسے کفار کو، ایسے لوگوں کو جو ریاکاری چاہتے ہیں ان کو اجر مل جاتا ہے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کے لیے آپ کا صدقہ جاریہ بنے تو پھر اپنے آپ کو توحید پہ قائم کرنا، ریاکاری سے بچانا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حاتم طائی معروف جو سخی تھا عرب کا، ان کے بیٹے جو تھے مسلمان ہوئے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتلائیے کہ میرا والد بہت صدقہ کیا کرتا تھا، وہ ضرب المثل بن گیا، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس چیز کے لیے کرتا تھا وہ کیا اسے مل گئی کہ نہیں؟ تو کہا کس چیز کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے درمیان اس کا نام ہو، اور لوگوں کے درمیان اس کا نام موجود ہے، لیکن آخرت میں اس کا بہرحال کوئی حصہ موجود نہیں ہے۔ تو شیخ بدر حفظہ اللہ جو ہے یہاں پہ حدیث لے کے آئے، وقد وردت فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او صدقۃ او صدقۃ اخرجها من ماله فی صحته وحیاته یلحقه من بعد موته، کہ اس نے ایسا صدقہ جو ہے اللہ کے رستے میں جو ہے وہ خرچ کیا اپنے مال میں سے جب وہ صحت مند تھا، اور اپنی زندگی میں جو بعد میں اس کے موت کے بعد بھی جاری و ساری رہا۔ اور دوسری حدیث میں کہا کہ الا من صدقۃ جاریہ، یا ایسا صدقہ تین اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ان میں سے ایسا عمل جو کہ صدقہ جاریہ ہو۔ المقصود بصدقۃ الجاریہ، تو صدقہ جاریہ سے جو مقصود ہے وہ کیا ہے کہ الامور التي يتصدق بها المسلم ويبقى الانتفاع بها مستمرا مدتا طویلہ، کہ ایسے چیز جو ہے وہ خرچ کرنا مسلمان کہ جس سے مسلمان جو ہے باقی فائدہ اٹھاتے رہیں اور وہ جاری رہے طویل مدت کے لیے۔ اور یہ جری اجرھا للمتصدق، تو اس کا اجر جو ہے وہ اجر کرنے والے کے لیے جاری رہے گا، ما دام اصل الصدقۃ باقیا وینتفع به، جب تک اصل صدقہ جو ہے وہ قائم و دائم ہو اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ اور اس میں جو سب سے بڑی چیز شامل ہے، وہ جو مثال مطلب شامل ہے، وہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ۔ اور وہ کیا ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کنواں تھا، بئر روما، اسے بئر عثمان بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا پانی میٹھا تھا، مہاجرین کو اور کوئی پانی سوٹ نہیں کرتا تھا ذائقے کے اعتبار سے، وہ بیمار ہو جاتے تھے، تو اس سے پانی وہ پسند کرتے تھے۔ تو اس کا مالک جو ہے اس وقت وہ پانی بیچتا تھا، مہنگا بیچتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو خریدے اور وقف کر دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں مختصراً قصہ بتا رہا ہوں، وہ کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور وہ کنواں آج تک جاری و ساری ہے، اللہ یہ کہ اس کنویں کو کچھ عرصہ پہلے جو موجودہ مملکت سعودیہ ہے، اس کے وزارت المیاہ والزراعہ، جو ان کی یعنی کہ ایگریکلچر اور پانی کی منسٹری ہے، انہوں نے اسے خرید لیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے مسجد نبوی کے آس پاس جو بڑے ہوٹلز ہیں ان میں سے ایک ہوٹل جو ہے وہ خریدا، اور اس کا نام رکھا فندق وقف عثمان بن عفان، کہ وہ ہوٹل جو کہ سیدنا عثمان بن عفان کے نام سے وقف ہے۔ تو اس کا جتنا پروفٹ ہوتا ہے وہ آج بھی حجاج کرام پہ، مسجد نبوی پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بخشا کہ پچھلے جو ہے وہ 1400، آج 47 ہے ہمارے پاس، تو کم از کم بھی 1446 سال سے ان کا یہ وقف جاری و ساری ہے، ان کے اجر میں مسلسل اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے کہ وہ اجر جو جتنی نیت آپ کی درست ہوگی، جتنا آپ جنت کی طمع کے لیے یہ کام کریں گے، جتنا آپ لوگوں کے احساس میں یہ کام کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا ثمر دے گا۔ تو ایسی کتنی ہی نیکیاں ہوں گی جو اس طرح جاری و ساری ہوں گی۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ البدر حافظہ اللہ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ وقف الاراضی والبنایات المنفعۃ العامہ، تو اس میں وہ اراضیاں وقف کرنا، ایسے
بلڈنگیں وقف کرنا جس سے عام لوگ فائدہ اٹھائیں، کل مستشفیات، ہاسپٹل وغیرہ، مدارس، مساجد وقضا وقف المصاحف والکتب العلمیہ للقراءۃ والانتفاع۔ اور اس میں جو ہے قرآن مجید، یعنی کہ یہ اصل میں صدقہ جاریہ عموم ہے، کئی چیزیں پیچھے گزر چکی ہیں وہ بھی اس میں ساری شامل ہوں گی، نہر کھدوانا، کنواں کھدوانا، پانی کا واٹر لگانا، مساجد بنانا، مدارس بنانا، ہاسپٹل بنانا، قرآن مجید کے نسخے وقف کرنا، علمی کتابوں کی جو ہے وہ طباعت کرنا، قراءت کرنا، ان کا فائدہ لوگوں تک پہنچانا، وقف الآبار، کنویں کھودنا، ونحوها من اوجہ فقی الماء للناس والدواب، جس سے لوگ پانی پئیں اور جانور اور مویشی بھی پئیں، تو سب اس میں شامل ہیں، وغیر ذلك من صدقات والاوقاف التي تكون منفعتها مستمرہ، اور اس کے علاوہ بھی ایسے جتنے صدقے اور اوقاف ہیں جن سے جو ہے مسلسل فائدہ جو ہے جاری و ساری ہے اٹھایا جا رہا ہے، تو سب اس میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیکیوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان 10 اعمال میں ہمیں بھی اللہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان میں دولت کا اتنا جو ہے وہ دخل نہیں ہے، ان 10 کے 10 اعمال میں جتنا نیت، خلوص اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی طمع کا جو ہے وہ شوق ہو، اتنا بندہ جلدی یہ اعمال کر سکتا ہے۔ تو آگے شیخ فرماتے ہیں خاتمے میں، ان المؤمن الموفق اذا علم فضل هذه الاعمال المتقدمه والخير الذي سيرجع عليها منها بادر الى تحصيلها، کہ مومن جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، اسے جب ان سب اعمال کا پتہ چلتا ہے جو ہم نے بیان کیے، اور ان کی خیر جو اس کی طرف لوٹ کے آئے گی، تو وہ اس کی طرف پلٹ جو ہے وہ بھاگتا ہے، وحرص علی اغتنام فضلها فی حال حیاته وصحته، اور اس زندگی میں اور اپنی صحت کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ وہ ان میں سے کچھ جو ہے وہ حاصل کر لے، کو غنیمت پا سکے۔ وَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ مِّن تَعْجِيلِهَا إِلَى وَقْتِ مَوْتِهِ فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَعْلَمُ مَتَىٰ يَحِينُ أَجَلُهُ، تو اس میں اس کو جلدی خیر کے کام میں انسان کو کرنی چاہیے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کب اس کو موت نے آ جانا ہے۔ لذلك لما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای صدقۃ اعظم اجرا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کون سا اجر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصدق وانت صحیح شحیح، کہ تم اس طرح کے صدقہ جو ہے وہ کرو کہ جو تم صحت مندی کے ساتھ کرو، اور اس میں جو ہے وہ اپنی کرو کہ بغیر بخل کے کرو، تو اس کے ساتھ جو کرو گے وہ صحیح ہوگا۔ تخشى الفقر، اور اگر جو ہے تم ایک طرف فقیری سے ڈرتے ہو، فقر کا ڈر ہو، وتأمل الغنا، اور دوسری طرف مالدار بننے کی، مال جمع کرنے کی جو ہے وہ تمنا ہو، ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم، اور جو ہے وہ جب تک جان حلق تک نہ آ جائے تو اس وقت تک جو ہے وہ تم ڈیل نہ دو۔ قل قلتا لفلان کذا ولفلان کذا وقد کان لفلان، تو اس وقت تم کہنے لگو کہ فلاں کو کا اتنا، فلاں کے لیے اتنا، تو فلاں کے اتنا، تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں، کہ جب اس وقت خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب جو ہے وہ جان نکلنے کا عمل جو ہے حلق تک پہنچ چکا ہو، اور پھر کہو کہ فلاں کو یہ دے دو، فلاں کو یہ دے دو، تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔ وَكَانَ يَزِيدُ الرَّقَاشِي يَقُولُ لِنَفْسِهِ، یزید رقاشی رحمہ اللہ جو ہے وہ عالم دین اور امام تھے، وہ کہا کرتے تھے اپنے آپ سے، وَيْحَكَ يَا یزید، تو برا ہو تیرا یزید، یا اس طرح کو حرص کا جملہ کہ من ذا الذی یصلی عنک بعد الموت، کون تیرے لیے نماز پڑھے گا موت کے بعد، من ذا الذی یصوم عنک بعد الموت، کون تیرے لیے جو ہے روزے رکھے گا تیرے فوت ہونے کے بعد، من ذا الذی یرضی عنک ربک بعد الموت، کون تیرے لیے تیرے رب کو راضی کرے گا تیرے فوت ہو جانے کے بعد۔ تو اس لیے اس زندگی میں خود کو پہلے سے ہی ہم نے جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر شیخ سعدی رحمہ اللہ، جن پہ شیخ عبدالرزاق بدر کا میں نے آپ کو بتایا کہ دکتورہ کا رسالہ بھی ہے، تو وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، کہ ہم نے جو ہے ان کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کریں گے، ٹھیک ہے، ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارهم، اور ان کے آثار، ان کی بقیہ چیزیں۔ تو یہ آثار کیا ہیں؟ تو شیخ سعدی کہتے ہیں یہ آثار الخیر و آثار الشر، تو اس میں خیر کے آپ کے آثار ہیں اور شر کے ہیں، التی كانوا هم سببا في ایجادها في حال حیاتهم وبعد وفاتهم،
وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأفعالهم وكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه وتصحيحه ونصحه وأمر بالمعروف ونهي عن المنکر وعلم ودعوه عند المتعلمین. تو جو بھی اس نے ایسے کام کیے جو کہ جن میں اس کے اقوال افعال احوال سب کچھ شامل ہیں، ہر قسم کی نیکی جو ہے، تو جو اپنے علم کے بندے نے سبب کے کیے یا تعلیم کے یا نصیحت کے کوئی نیکی کا کام کیا، برائی سے روکا، یا کوئی علم جو ہے وہ سکھایا، یا کوئی کتاب جو ہے اس سے نفع پہنچایا اپنی زندگی میں، اور اس سے بعد میں بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وعامل خیرن، یا خیر کا کام تھا، من صلاۃ و زکوٰۃ و صدقۃ و احسان فاقتدی به غیرہ، یا کوئی بھی ایسا نیکی کا نماز کا، زکوٰۃ کا، صدقے کا، یا نیکی کا کام جس کو بعد میں جو ہے اقتدا کی جائے، او عامل مسجدن، یا مسجد بنائی، او محلا من محال التي يرتفق به الناس، یا کوئی بھی ایسی جگہ بنائی جس سے جو ہے وہ لوگ جو ہے جس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وما اشبہ من ذلك، یا اس کے ملتی جلتی، فإنها من آثاره التي تكتب له وكذلك عمل النشر، تو یہ سارے وہ آثار ہیں جو لکھے جا رہے ہیں، اور یہ عمل اور اسی طرح شر کا بھی جو عمل ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کے الٹ ہوگا اگر آپ نے نعوذ باللہ کوئی ایسا کام سکھا دیا، کوئی ایسی جگہ بنا دی جہاں برائی کا کام ہوتا ہے، تو اس کا بھی اجر ملتا رہے گا۔ اللہ ہمیں سے محفوظ رکھے۔ وَلِيَتَبَيَّنَهُ الْمُؤْمِنُ إِلَىٰ أَنَّهُ كَمَا يَجْرِي ثَوَابُ بَعْضِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مَا دَامَ أَصْلُهُ الطَّيِّبُ باقيا في الناس، فكذلك من أعمال ما يكون وزرها جاريا واسمها يرجع لمن دعا إليها ما دام شرها وأثرها الخبيث باقيا في الناس۔ جیسے نیکی کے یہ اعمال کے اجر جاری رہتے ہیں، اسی طرح برائی کے جو کام ہیں وہ بھی اس طرح کہ اگر آپ نے کسی کو سکھا دیا ہے تو وہ بھی جاری و ساری رہتے ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ برائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس نے کوئی ایسا نعوذ باللہ من ذالک برائی کا کام شروع کیا تھا، جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جو قتل کیا، تو اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کو گناہ ملے گا۔ جس نے سب سے پہلے شرک کیا تو شرک کا سارا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ جس نے بھی جو بھی تحریف کی اسماء اللہ کی کتب میں، جس نے کسی نے حدیث کا پہلی بار انکار کیا، تو سارے جو ہے وہ اجر جس کو ملیں گے تو باقیوں کو بھی ملتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچا کے رکھے جو ہمارے بعد برائی میں اضافے کا سبب بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مومن بنائے جو کہ نافع ہوتا ہے، اس کی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی وہ خیر کا باعث ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نیکی پہ عمل کرنے، نیک اعمال کرنے، ایسے اعمال جو جاری و ساری رہیں ان وہ کرنے، اور ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہمارے بعد ہماری برائی میں اضافے کا سبب بنے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔